اچھا دجال نکلے گا، ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی، جی ہاں کہ کشتی کے تھپیڑے صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی، اس کے بعد جساسہ والی حدیث، اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی، آج کے دور میں 2023 میں موجود ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے، کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا، یا جیسے ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا، اتنی لاشیں ہوں گی، تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے، تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس قسم کی قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے۔ صحیح، جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے، ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو، چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں، پردے میں رہیں گے، کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، مجھے بتائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے، دنیا سے تو جا چکے تھے، ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا، خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا۔ نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں، سمجھ گیا۔ اچھا اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اور وہاں تو حال چال مچ جانی چاہیے۔ یوروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی، 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں، آج بھی نہیں آتا۔ ہاں یہ موڈ ہے، برزخی موڈ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں، خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں۔ اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا، جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا، میرا گھوڑا بھی بدک گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا، ورنہ ہر بندہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمران بن حسین ایک صحابی تھے، وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، دیکھا انہوں نے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، یہ جزوی معاملات ہیں۔ یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نکیر نظر آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی، یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے اور وہ اس کی خبر امت تک پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا، اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک چیز، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چگلی کھاتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، آپ نے ایک ٹہنی توڑی اس پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ اب مجھے بتائیں، صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا؟ جو صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذاب قبر نظر نہیں آیا۔ اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دے، دکھا نہیں، لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ یار اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو عذاب قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے، علم غیب کا تعلق صرف پیغمبر تک ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب دجال آ گیا، یاجوج ماجوج آ گئے، ساری چیزیں، اس زمانے میں ٹیکنالوجی اٹھ چکی ہے، ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے سے ختم ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، جو اٹامک بمز ہیں، گنز ہیں، جو بھی عام سب ختم ہو گیا، واپس ہم تلواروں پہ آ جائیں گے، یہ روایتیں ملتی ہیں کہ واپس تلواروں پہ۔ دیکھیں احادیث کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، جو ہے وہ آپ 7 سال تک مسلمان جلائیں گے، مے بی ایسا ہو، مے ناٹ بی۔ اگرچہ 2 ملک ایٹم بم مار دیں دنیا میں ٹیکنالوجی ختم، دیکھیں نہیں اتنی جلدی سیٹلائٹ ختم، یہ ختم، سرکار یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں سائنس کا علم نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا کہ ایٹم بم سے دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے لیے بہت زیادہ اٹامک بم چاہیے، چند ایٹم بم سے دنیا نہیں ختم ہوگی۔ اچھا
اور جو لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، یہ ان کی کیا اثر آئی ہے، مے بی مے ناٹ بی. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس تو اس کے اپوزٹ دلائل بھی موجود ہیں. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور چوتھا نارمل، اور پھر نارمل دن شروع ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا جب 1 سال کا 1 دن ہوگا تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا. اب مجھے بتائیں گھڑی بننے سے پہلے کیا کوئی 1 سال کی نمازوں کا اندازہ مقرر کر سکتا تھا؟ لیکن آج گھڑی کی برکت سے ہم 24 گھنٹے کا دن رات کرتے ہیں، سورج افق کے الانگ یوں چلتا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈکٹس دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بھائی جب تک ہوتا نہیں ہے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو صحیح مسلم میں قتل دجال والی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سانس سے وہ پگھلے گا اور عیسیٰ ابن مریم مقام لد پہ اسے قتل کریں گے. مقام لد پہ 60s میں آ کے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا اور لوگ حیران تھے کہ یہاں پہ آ کے اس گاؤں میں بنایا، اس سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. وہی ایگزیکٹلی جی عین ممکن ہے کہ وہ اپنے چارٹر طیارے میں بھاگنے کی کوشش کرے اور عیسیٰ ابن مریم اس پہ میزائل مارے، جس کو نبی علیہ السلام نے تیر سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ پھینکے ہوئے ہتھیار ہے نا. تیر آپ میزائل بھی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جس لینگویج میں بات کرتے تھے نا وہ ان کے زمانے کی لینگویج تھی. آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے. آپ آج کے زمانے کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے تھے، ورنہ آپ کی جو بیست خاصہ تھی جن لوگوں کی طرف، انہیں تو وہ کمیونیکیشن گیپ تھا. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی قرآن کی جو لینگویج، بھی قرآن اس لینگویج میں بات کرے گا جو اس زمانے کی لینگویج تھی، اس کو ہم نے انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہے. جیسے سورۃ الانفال میں آیا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے. اب مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا ہم یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے کہ ہم نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے؟ اچھا سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد اور قتال کے لیے. تو اس کو آج کے دور میں آپ یہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے. اب اس زمانے میں تو یہی لینگویج تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کی ہے. وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے، یہ تیر کے جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا یہ انہوں نے کیے تھے جو ٹیڑھے نہیں ہوتے تھے. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور آج میزائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہے. آج آپ کے پاس میزائل نہ ہو آپ کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے. آپ جہازوں کے ذریعے ایٹم بم نہیں پھینک سکتے. جہاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ میزائلوں کی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی بات آج بھی ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. اچھا میدان محشر کس ملک میں لگے گی؟ عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں، اور شام میں بھی غالباً ایک جگہ ہے عرفاتوں سے بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو، وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے. اچھا ہاں، مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں، مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا، پورے کا پورا سفیر. اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو، پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے. جہلم بھی میدان ہوگا، کراچی بھی میدان ہوگا اور عرفات بھی میدان ہوگا. صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آ سکتی، ظاہر ہے انسانی ہسٹری میں. ہاں اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور پہ بتایا گیا، باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے.